عرب میں یہ دستور تھا کہ جس طریقے سے اپنے اولاد اور اپنے بیٹے کی بیوی سے مر جانے کے بعد یا طلاق دینے کے بعد کوئی مرے تک کبھی اس کا باپ نکاح نہیں کر سکتا، تو یہی چیز وہ لوگ منہ بولے بیٹے کے ساتھ بھی اپلائی کرتے تھے۔ اس رواج کو، اس قانون کو توڑنا تھا۔ تو جو زید رضی اللہ عنہ کی بیوی کا طلاق ہوا تو اس کا نکاح اللہ نے زوجنا کہا، خود کرا دیا نبی کے ساتھ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف طوفان لوگوں نے کھڑا کر دیا، یہ تو اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کر رہے ہیں۔ تو اس کا جواب قرآن دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے ما کان علی النبی من حرج، نبی پیغمبر سے یہ کام جو اللہ کروا رہا ہے ایک بڑے قانون کو، غلط قانون کو توڑنے کے لیے کہ منہ بولے بیٹے حقیقی بیٹے کے جیسے نہیں ہو جاتے، جیسے حقیقی اپنے خون کے، اپنے پیٹ کی اولاد اس بیٹے کی بیوی سے اس کے طلاق یا اس کے مرنے کے بعد اس کا باپ نکاح نہیں کر سکتا، تو ایسا منہ بولے بیٹے کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اس قانون کو توڑنے کے لیے اللہ نے جو کچھ کیا، ما کان علی النبی من حرج، تو اب جب ان کی بیوی کا نکاح سچے مالک نے، اللہ نے خود کرا دیا، تو تم اس کو اپنے گھر لے کر آ جاؤ۔ بیوی کی حیثیت سے نبی پر اس تعلق سے کوئی حرج نہیں، کوئی حرکت نہیں۔ فیما فرض اللہ لہ، جو کچھ اللہ نے قانون بنا دیا، فرض کر دیا، سنت اللہ، یہ تو اللہ کی سنت ہے، فی الذین خلو من قبل، اس سے پہلے بھی اللہ ایسے کام، صحیح کام کا حکم دیتا رہا ہے۔ وکان امر اللہ قدر مقدورا، اللہ جو چاہتا ہے وہ کر کے رہتا ہے، وہ ہو کے رہتا ہے، وہ مقدر و تقدیر کا سامنے آ کر رہتا ہے۔ الذین یبلغون رسالات اللہ، جو سچے مالک کے گیان اور ایمان کو اس دنیا تک پہنچاتے ہیں، نبی، رسول، پیغمبر اور ان کے ماننے والے، قیامت تک جتنے بھی گیان پرچارک، گیانی مہاتما ایمان اور سچے گیان کے لیے پوری دنیا تک گیان پھیلائیں گے، وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، ایک سچے مالک سے ڈرتے ہیں۔ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ، ایک سچے مالک کو چھوڑ کر دنیا کی کسی شکتی اور طاقت سے ڈرتے نہیں ہیں، بلکہ سچے گیان کے لیے آگے ہی بڑھتے چلے جاتے ہیں اور دنیا میں پھیلانے کے اس کام کو کبھی روکتے نہیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اچھا یا برا حساب لینے والا یہ ذات صرف سچے مالک کی ہے، جو موت کے بعد ہر انسان کو جمع کر کے حساب کتاب لے گا، پھر اچھے کو اچھا، برے کو برا، جنت یا جہنم دے گا، نرک یا سورگ۔ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ، تم یہ باتیں کیوں کر رہے ہو؟ محمد پیغمبر کی کوئی اولاد، کوئی لڑکا، مرد، بالغ مرد تک نہیں پہنچ سکا، اس سے پہلے ہی انتقال ہو گیا۔ ولیکن رسول اللہ، یہ محمد پیغمبر تو اللہ کے سچے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور ایسے نبی ہیں، آدم پیغمبر سے لے کر نبی، رسول، پیغمبر کا جو سلسلہ تھا وہ محمد پیغمبر پر آ کر ختم ہو گیا ہے، اور ایک مالک کے گیان کی بات اب اس کے بعد دنیا کے اندر جتنے گیان پھیلانے والے لوگ آئیں گے، ایک سچے مالک کے گیان کی بات، گرو آئیں گے، سادھو سنت آئیں گے، اگر وہ ایک سچے مالک کی، ان نبیوں کے جو نراکار، جو رسول پیغمبر نے جو سچے مالک نراکار کا گیان دنیا کو دیا، ایک خدا کا جو گیان دیا، اسی گیان کو آگے بڑھائیں گے، تو وہ گویا کہ آدم پیغمبر سے لے کر محمد پیغمبر تک ہر نبی رسول کے گیان کا ساتھ دیں گے۔ ہم بھی سچے مالک سے دعا کرتے ہیں کہ یہ گیان جو ہمیں ملا ہے سچے مالک کا، تن من دھن دے کر سچے مالک کو، تو اب اس گیان کو ہمیں آگے بڑھانے کے لیے اور قیامت تک اے سچے مالک اس دنیا میں اس گیان کو پھیلانے والے لوگ، اے سچے مالک زندہ رکھ، اس کے ساتھ دینے والے، کیونکہ ست یگ آنے والا ہے، اور یہ ست یگ جب آئے گا تو اس دنیا کے اندر ساری جھوٹ اور غلط اور
गलत बातें सब ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ एक सच रहेगा, एक मालिक का सच्चा ज्ञान रहेगा। तो ये सत्य युग आने वाला है। यदखुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, लोग सच्चे मालिक के दीन में, धर्म में, ज्ञान में, एक मालिक की वड़क में, एक मालिक के ऊपर अक़ीदा और विश्वास रखने में पूरी दुनिया वाले दाखिल होकर रहेंगे। इसलिए हम यही प्रार्थना करते हैं, यही अरदास करते हैं, यही दुआ करते हैं कि जितने नबी रसूल पैगंबर हज़रत आदम से लेकर मोहम्मद पैगंबर से तक आए और मोहम्मद पैगंबर से लेकर आज तक जितने साधु संत आलिम और इस सच्चे ज्ञान के फैलाने वाले, इस ज्ञान को देने वाले आए, इस सच्चे मिशन को ऐ मालिक आगे ही बढ़ा और एक दिन आए कि हर मन में, हर दिल में, हर दिमाग में ये सच्चा ज्ञान घुस जाए और दुनिया में सत्य युग आ जाए। उस सत्य युग में ऐ मालिक दुआ करते हैं कि हम भी ज़िंदा रहें, सांस लें और इंसानियत जिसमें एक मालिक से जुड़ जाएगी, सारे इंसान एक मालिक से जुड़ जाएंगे, इस ज्ञान और ईमान से जुड़ जाएंगे, वो दिन हमें देखने का मौका दे।